والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش وقت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، آذان دینا ایک بہت بڑی سعادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی بڑی فضیلت اور اس کو بڑی برکتیں حاصل ہونے کا اعلان فرمایا. لیکن یہ ایسی نعمت ایسی سعادت ہے کہ یہ سب کو میسر نہیں آ سکتی. پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کرم نوازی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس طرح مؤذن آذان دیتا ہے اگر سننے والا اسی طرح کلمات کہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا. آذان دینے والے کو بھی اجر و ثواب، سننے والے کو بھی اس کا اجر و ثواب. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آذان سنتا ہے اس کا ادب کرتا ہے اسی طرح پھر وہ کلمات دہرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ادب آذان کی برکت سے بندے کو جنت عطا فرمائے. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، اے عورتوں جس طرح میرا بلال آذان دیتا ہے تم اسی طرح سن کے کلمات کہا کرو. پیارے آقا علیہ السلام اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ کہا جو عورت آذان سن کر اسی طرح دہرا دے اللہ تعالیٰ ہر کلمہ کے بدلے میں اسے 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے عورتوں نے سوال کیا یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا، حضور یہ ثواب ہے عورتوں کو آذان کا جواب دینے پر، اگر مرد جواب دے جس طرح بلال حبشی آذان دیتے مرد یہ سن کر آدمی یہ سن کر ایسے ہی جواب دے اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے. پیارے آقا کی عظمت پہ قربان جائیں. کہا عورت جواب دے ایک جملہ کے بدلے میں 1,00,000 نیکی ہے، اگر مرد جواب دے ایک کلمہ کے بدلے میں 2,00,000 نیکیاں. اب اگر ہم اس کو جمع کریں نا ایک دن کی آذان کے جواب کو، عورتوں کو 1 کروڑ سے زیادہ ثواب، مردوں کو 3,62,00,000 اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے. اس طرف ہماری بالکل توجہ نہیں ہے. آغاز میں نے اسی حدیث پاک کو اسی لیے رکھا تاکہ ہم اس ثواب کو اپنے لیے اکٹھا کریں. جب بھی آذان ہو اپنے کام کاج چھوڑ دیں. اسی ہی ضمن میں ایک نصیحت آموز سچی حقیقت کی سن لیجیے. ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہے. اس نے بغداد سے مکہ کے درمیان ایک نہر کھدوائی تھی کہ مکے میں آنے والے لوگ، یہاں کے رہنے والے لوگ اس سے سیراب ہوں، کھیت سیراب ہوں. کسی نے مرنے کے بعد ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھ کے پوچھا، ملکہ تو نے اتنا بڑا کام کیا تھا، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی کو پیاسے کو ایک پانی کا گلاس پلا دیا اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. تو نے کوئی اتنی بڑی نہر کھدوائی بغداد سے مکے تک، آج بھی اس کی کچھ نشانیاں میدان عرفات میں موجود ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے
جہاں ملکہ زبیدہ نے حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا تھا تو کہا اللہ نے تیری تو یقیناً کامل بخشش کر دی ہوگی. اس نے کہا نہیں، جب میں نے وہ نہر کھدوائی تھی نا، میرا چرچا اتنا ہو گیا تھا، لوگوں نے میری خوشامد اتنی کی کہ میرا دل اس خوشامد کو سن کے باغ باغ ہو گیا تھا. میرا وہ عمل سارے کا سارا ریاکاری اور دکھاوے میں ضائع ہو گیا. اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے جو بھی کام کرنا ہے بولیے خالص کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس میں دکھاوا ریاکاری ہوا، میرا رب کہتے ہیں کہ میں تمہارے وہ اعمال قبول. حدیث پاک میں آتے ہیں سخی، شہید اور ایک اور بندہ قاری قرآن، یہ تینوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ فرمائے گا کیا لینا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ساری زندگی تو نے جو مجھے مال دیا تھا میں تیری راہ میں خیرات کرتا رہا. رب فرمائے گا کہ تو نے وہ جو سخاوت کی تھی نا، صرف تیری نیت یہ تھی لوگ کہیں بڑا سخی آدمی ہے. ہماری تمنا ہوتی ہے نا کہ ہماری تعریف کی جائے، تو تیری تمنا یہ تھی کہ تو سخی ہے، تیری خوشامد کی جائے. تو نے جو بھی عمل کیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا. اب میرے پاس تیرا اس کا کوئی اجر و ثواب. اسی طرح قاری قرآن سے پوچھا جائے گا ہاں تو کیا دینا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا پروردگار عالم میں نے محنت کی، ساری زندگی قال اللہ قال رسول کی باتیں کرتا رہا، قرآن مجید اچھے انداز میں پڑھا، بچوں کو پڑھایا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا رہا. رب ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد یہ تھا لوگ کہیں یار قاری کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز بات سمجھانے کا سٹائی اس کا بڑا خوبصورت ہے. تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے منبر پہ بیٹھ کے واعظ و نصیحت کرتا رہا، اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا. تیرے اس عمل کا میرے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو کہا ایمان والو جو کام کرنا ہے خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے. کہا ملکہ زبیدہ نے کہ میں نے وہ جو عمل کیا تھا میرا وہ عمل رائے کام گیا، اس میں دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، اللہ نے مجھے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں دیا. کہاں پہ تیری بخشش کس بات پہ ہوئی؟ تجھے اللہ نے معاف کیا، تیری نیکی کون سی تھی؟ کس عمل پہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ نرمی والا، مہربانی والا، رحم و کرم والا معاملہ کیا؟ اس نے کہا بات یہ تھی کہ ایک دن میں اپنے سرتاج ہارون رشید کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے شدت کی پیاس تھی، میں نے پانی کا یوں پیالہ کٹورا گلاس اٹھایا اپنے لبوں تک لے کے ہی آئی تھی. ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، ادھر آذان ہوئی، بس میں نے ادب آذان میں وہ منہ سے لگایا ہوا گلاس نیچے رکھ دیا. ادب آذان میں وہ گلاس پانی کا، پیاس بھی شدید تھی، کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، مجھے شدت تھی، عادت تھی پانی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے ادب آذان میں نے وہ پانی کا کٹورا نیچے رکھ دیا. مؤذن نے آذان کہی، میں نے توجہ کے ساتھ سنی، اس کا جواب دیا، اس کے بعد پانی پیا. آج مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں نا، اللہ نے کہا تو نے میرے اعلان کا، میرے نام کا ادب کیا تھا، اس کی برکت سے آج ہم ملکہ زبیدہ تجھے جنت کا ٹکٹ عطا کر رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے جس کی طرف ہماری توجہ ادھر آذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، مصروفیت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ آذان سنے، آذان ہو رہی ہو، اپنی گفتگو کو، اپنی مصروفیات کو، کام کاج سے اپنے ہاتھ کو نہ روکے، تو فرمایا دل یہ چاہتا ہے اس کے کانوں میں بگڑا ہوا سیسا ڈال دیا جائے. کہا آذان نہ سننے والا، آذان کا جواب نہ دینے والا، آذان کا ادب نہ کرنے والا خطرہ ہے. علماء کہتے ہیں کہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، کہیں اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے. تو ایمان والو ہم نے یہ بات پلے باندھنی ہے، اس پہ عمل خود بھی کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی کروانا ہے کہ جب بھی آذان ہو اپنی گفتگو کو روک دینا ہے، اپنے کام کاج کو روک دینا ہے. آگے حکم ہے کہ جب آذان ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے تمہیں صدا ہے، بلایا جا رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ کہا ساری مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے.
تم جہاں بھی ہو، ضروری کہ مسجد میں آؤ، جہاں بھی تم ہو وہیں پہ مسطح بچھا دو، عرض کرو اپنے ذوالجلال تیرا حکم آ گیا ہے، میں نے اپنا سر تیرے حکم پہ جھکا دیا ہے۔ کہا تم ایسا کرنے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسانیوں میں بدلنا شروع کر دے گا۔ جب آزان ہو جائے اپنی مصروفیات کو، اپنے کام کاج کو ترک کر دو۔ کتنا پیارا کسی نے جملہ کہا ایمان والو، جب نماز کا وقت ہو طواف کعبہ رک سکتا ہے، تمہارا کام کیوں نہیں رک سکتا؟ تمہاری مصروفیت کیا اس سے بھی زیادہ ہے، قیمتی ہے کہ ادھر طواف کعبہ نماز کے لیے روک دیا جاتا ہے، تو اپنا کام کیوں نہیں روکتا؟ تو کہا ایمان والو، جیسے ہی اذان ہو وضو بناؤ، اللہ کی دہلیز پہ آ جاؤ۔ سب سے پہلا عمل کہا سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد 2 نفل ادا کرو۔ کتنے بولیے نفل؟ 2 نفل، اسے کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ جب بھی وضو بناؤ کہا 2 نفل تحیۃ الوضو، مکروہ وقت نہ ہو، زوال کا ٹائم نہ ہو، غروب آفتاب کا وقت نہ ہو، عصر کے بعد اجازت نہیں ہے، تو کہا تم 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی ادا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ کہا جو بندہ وضو بنائے پھر 2 نفل تحیۃ الوضو کی نیت سے، باری تعالیٰ میں 2 نفل ادا کرتا ہوں وضو کے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرما دے گا۔ پھر مسجد میں آ جاؤ، پھر کیا کریں؟ کہا مسجد میں آ کے بیٹھنے سے پہلے 2 نفل تحیۃ المسجد، یہ مسجد کا حق ہے، یہ ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس پلٹ کے آئے نا، آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے ایک سوال کیا تھا۔ کہا میں بلال، میں نے جنت میں جب جنت کا نظارہ دکھ رہا تھا نا، تو میں نے اپنے کانوں سے جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ سبحان اللہ، کس کی آواز؟ بلال حبشی کی۔ اور بلال حبشی اس رات کدھر تھے؟ مکہ پاک میں تھے، وہ مکہ پاک میں آرام کر رہے ہیں۔ میرے آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میں نے آج رات جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ہمارا بس یہی عقیدہ ہے، جو نبی معراج کی رات 7 آسمان پار جا کے مکے پاک میں چلنے والے بلال کے قدموں کی آواز کو سن سکتا ہے، وہ نبی گنبد خضرا میں رہ کے ہمارا یا رسول اللہ کہنا بھی سن سکتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی سے فرمایا کہ میں نے جنت میں تیری آواز سنی ہے، کیا عمل کرتے ہو، کون سا کام کرتے ہو؟ عرض کیا آقا میں جب بھی وضو بناتا ہوں نا، مسجد میں آتا ہوں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں۔ کہا میرے بلال، اس عمل کو ترک نہ کرنا، اس کی برکت سے اللہ نے جنت تیرے نام کر دی ہے۔ تو جب بھی مسجد میں آنا ہے بولیے کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ کوئی زیادہ عمل تو نہیں، کوئی 100 نفل تو نہیں، کتنے نفل ہیں؟ مکروہ اوقات کا لحاظ رکھتے ہوئے جب بھی مسجد میں آئیں بیٹھنے سے پہلے 2 نفل ادا کریں گے، مسجد کا حق ہے۔ اس کے بعد کہا ہے ایمان والو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اے ایمان والو، نماز کون پڑھتا ہے؟ بولیے ایمان والا۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ ایمان والا۔ ہم سب مسلمان ہیں نا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا، حضور کی محبت کو اپنے دل و دماغ میں اتارا ہوا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ایمان والے۔ ایمان والے کا پہلا عمل کیا ہے؟ وہ نماز پڑھتا ہے۔ بولیے کیا کرتا ہے؟ جو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ پکا نمازی بنائے۔ بولیے ایمان والا کیا پڑھتا ہے؟ نماز۔ کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ بس اب ہم نے اکیلے بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ اگر پڑھ رہے ہیں اللہ کا کرم، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عنایات ہیں۔ تو کہا ایمان والو، تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً جو درمیانی نماز ہے۔ اگر آپ جاگ رہی ہیں تو بتائیے درمیانی نماز کا نام کیا ہے؟ عصر کی نماز۔ کون سا نام ہے؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، مگر خصوصاً پوری توجہ کے ساتھ نماز عصر کی حفاظت کرو، باقی نمازوں کی بھی حفاظت، لیکن نماز عصر کی کیوں؟ کہا اس وقت کرامن کاتبین کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اس وقت فرشتے
آتے جاتے جب فرشتے جا رہے ہو تم نماز کی حالت میں ہو، جب وہ پلٹ کے آئیں اعمال نامہ آج کا بند ہو، آخری لائن لکھی جا رہی ہو، رب ذوالجلال تیرا بندہ تیری دہلیز پہ حاضر تھا۔ آنے والے جب پہلی لائن رجسٹر پہ لکھے پہلا یہی لکھا جائے تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر تھا۔ اول بھی بہتر ہو جائے، آخر بھی بہتر ہو جائے، درمیان والا معاملہ میرا رب بہتر فرمانے والا ہے۔ تو کہا اس نماز کی حفاظت کرو۔ اس کی ایک وجہ یہ فرشتوں کی ڈپٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، دوسری اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی مفسرین نے اسی آیت کے ضمن میں، جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، ہم سب نے اترنا ہے کہ نہیں اترنا؟ ہم سب نے یہ حق والا راستہ ہے، اس سے کوئی انکار، کل نفس ذائقۃ الموت، کائنات میں بشروں میں سب سے اعلیٰ بشر ہمارے نبی کی ذات ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھی یہ ذائقہ چکھایا گیا۔ تو کہا ایمان والو، جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے نا، فرشتے لوگ دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، پہلا سوال ہوتا ہے، بولیے کیا سوال ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ عربی میں سوال ہے، اور جو رسول اللہ کا عاشق ہوگا، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ پنجابی بولتا ہو، سرائکی بولتا ہو، ہندو بولتا ہو، انگلش بولتا ہو، وہ اردو اسپیکنگ ہو، کسی بھی زبان کا وہ بولنے والا ہو، قبر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے زبان پہ عربی کے الفاظ جاری ہوں گے۔ تیرا رب کون ہے وہ پوچھیں گے، اور جب بندے کو اٹھایا جائے گا قبر میں تو اس کے سامنے قبر کا ماحول ایسا بنایا جائے گا کہ جیسے نماز عصر کا وقت ہے۔ کون سی نماز کا؟ عصر کا۔ یہ آپ کو یاد اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ آپ بھولے نہ، قبر میں جب بندے کو اٹھایا جائے گا اس کے سامنے وقت لایا جائے گا، کون سا وقت ہوگا؟ عصر کا۔ فرشتے کہیں گے مر رب کا، مر کے آنے والے بتا رب کون ہے؟ وہ کہے گا فرشتوں ٹھہرو، پہلے مجھے نماز عصر پڑھنے دو، پہلے مجھے نماز عصر پڑھنے دو۔ اچھا بتائیے یہ کون کہے گا جو عصر کی نماز کا عادی ہوگا، اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا؟ فرشتے اس سے چھوڑیں گے کہ تو نماز عصر پڑھ لے، رب ندا دے گا اے میرے قاصدوں، میرے فرشتوں پلٹ آؤ، یہ نماز عصر کی حفاظت کرنے والا تھا، ہم نے اس کو بغیر حساب یہ جنت عطا فرما دی ہے۔ تو کہا ایمان والو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب ایمان والا تو نماز پڑھتا ہی ہے، حفاظت سے کیا مراد ہے؟ کہا تم 60 سال بھی نماز پڑھتے رہو نا بغیر توجہ کے، بغیر خشوع و خضوع کے، تمہاری وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت والے نبی، کملی والے آقا، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد میں بندہ نماز پڑھتا ہے، 60 سال پڑھتا رہا، لیکن نماز اس نے توجہ کے ساتھ نہیں پڑھی، اس نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، پورے اطمینان کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی توجہ نہیں ہے، تو کہا 60 سال بھی پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دے گا، فرمائے گا یہ تیری نماز مجھے قبول نہیں ہے۔ نمازی اس کی طرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ جو توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں رب نے قرآن مجید میں ان پر جو انعام کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے، قد افلح المؤمنون، کا ایمان والے وہ کامیاب ہیں، قد افلح المؤمنون، بے شک تحقیق وہ ایمان والا کامیاب ہوا، مراد کو پہنچا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کا دل و دماغ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ان کی پوری توجہ ہوتی کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والا وہی ایمان والا کامیاب و کامران جو اپنی نماز کو عاجزی انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، پرسکون انداز کے ساتھ ادا کرتا ہے، یہی نماز اللہ کی بارگاہ میں بندے کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس کی سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون،
میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نماز کو برباد کرنے والے نہیں ہیں۔ ابھی ٹائم ہے پڑھ لیتا ہوں، ابھی ٹائم ہے پڑھ لیتا ہوں، جب آخری گھڑیاں آ جاتی ہیں پھر جھٹ سے وضو بنایا اور جلدی جلدی نماز پڑھی۔ کہا ایسی نماز اللہ تعالیٰ قبول پورے اطمینان کے ساتھ۔ کسی نے کہا اماں جان بس میں جلدی سے نماز پڑھ کے آیا، آپ کھانا تیار کریں، میں جلدی سے نماز پڑھ کے آیا اور آ کے آرام سے کھانا کھاؤں گا۔ ماں سمجھدار تھی، اس نے کہا بیٹا کھانا جلدی کھا لینا، نماز آرام سے پڑھ لینا، نماز آرام کے ساتھ ہے۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور اگر آپ ناراض بھی نہ ہوں، ہماری نمازیں کدھر جا رہی ہوں گی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ کی عصمت کے قربان جائیں، کیا بڑی کی رحمت فرمائی، انہوں نے سوال کیا، ہمارے راستے ہموار کیے۔ عرض کیا آقا سامان چوری ہو جائے، مال کا چور ہو، سمجھ میں آتا ہے، نماز کا چور کیسے؟ تو میں جو لوگ قیام رکوع و سجود اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے نا، وہ نماز سے چوری کر رہے ہیں، ایسا چور بدترین چور ہے۔ اب ہم نماز کو پڑھتے ہیں، کیا اطمینان والی نماز ہے، خشوع و خضوع والی نماز ہے؟ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے نماز ادا کی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عقیدت پیش کیا، آپ نے جواب دیا، کہا تم نے نماز پڑھ لی؟ عرض کی آقا میں نے نماز پڑھی ہے۔ کہا نہیں، جس طرح تم نے نماز پڑھی ہے اس طرح نماز قبول نہیں ہوتی، پلٹ جا پھر نماز پڑھ۔ اس نے پھر سے نماز پڑھی، پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، آپ نے کہا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ عرض کی آقا پڑھی ہے۔ کہا تیری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھ۔ اسی طرح وہ آتا رہا، حضور واپس بھیجتے رہے، 3 دفعہ ایسا ہوا، چوتھی مرتبہ عرض کرنے لگا آقا مجھے تو اسی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے جو صحیح نماز کا طریقہ ہے، آپ مجھے ارشاد فرمائیں۔ میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں اور ایسے ہی پڑھتا آ رہا ہوں، مجھے یہی انداز آتا ہے، مجھے نماز کا یہی طریقہ آتا ہے، آپ ارشاد فرمائیں نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے کہا جس طرح میرے رب کا ارشاد ہے بہترین طریقے سے وضو بنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس طرح وضو کر جس طرح میرے رب کا مطالبہ ہے۔ ہر دربار، ہر بادشاہ، ہر گھر میں آنے کے انداز قوانین ہوتے ہیں، میرے رب کا یہ عظیم دربار ہے۔ رب کہتے ہیں اس دربار میں آنے سے پہلے اپنے جسم کے ان اعضاء کو پاک کر کے آ، وضو کر کے آ۔ جب تو وضو کرے گا نا، ویسے بھی تو ہم منہ دھوتے ہیں، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، لیکن کہا بندہ مومن اللہ کی تحریش پہ حاضر ہونے سے پہلے جب تو وضو بناتا ہے نا، وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے اللہ جسم کے اس اعضاء کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ وضو بنا کے آ، پھر صحیح طریقے سے قیام کر، پوری توجہ اللہ کی طرف رکھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، پرسکون ہو کے، اطمینان، دل جمیل، پوری توجہ مالک کائنات کی طرف ہو۔ پھر جتنا تجھے میسر آئے قرآن کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع و سجود اطمینان سے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے، تیری کمر سیدھی ہو، اس کے بعد سجدے کر، سجدے کے درمیان جسے ہم جلسہ بولتے ہیں، بیٹھنا ہے اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھ، جتنی تجھے تلاوت میسر آئے اتنی کر، لیکن قیام جو نماز کے ارکان ہیں، فرائض ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، آخری تشہد ہے، اطمینان سکون کے ساتھ کر۔ جب تو ایسی نماز پڑھے گا پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا ایمان والے، جب تیری نماز کی حالت کیفیت یہ ہوگی تو پورے اطمینان سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ پھر تیرے جسم کو ہر قسم کے گناہ سے بچا دے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گناہوں سے تبھی بچاتی ہے جب نماز کو بندہ مومن پورے اطمینان کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ ادھر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر بےایمانی بھی کرتے جا رہے ہیں، ادھر نماز بھی ہو رہی ہے، ادھر فراڈ، دغا بازی، ہر چیز میں ملاوٹ ایمان والا کرتا جا رہا ہے، نماز کی بندی کر رہا ہے۔ کہا نماز گناہوں سے تبھی روکتی ہے جب نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا جائے، نماز کے صحیح ارکان، اس کے بعد واجبات، اس کے فرائض کو ادا کیا جائے۔ تو ایمان والے، میرے رب کا مطالبہ یہ ہے کہ تو نماز پڑھ، لیکن اس طرح پڑھ جس طرح اپنے نماز پڑھنے کا
حکم صادر کیا گیا ہے نماز کو پوری دل جمی کے ساتھ توجہ کے ساتھ. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. سارے بولی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا. کہا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بھی بڑی نشانی یہ ہے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے نماز کی خشوع و خضوع اٹھا دی جائے. نماز کے اندر جو سکون ہے نا خشوع و خضوع وہ اللہ تعالیٰ ان سے اٹھا دے گا. پوری جماعت ہے. آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جو ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا رکوع سے جب اٹھتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ فاتحہ کے بعد سورت کون سی تلاوت کی ہے. نماز کی اگر یہ حالت ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہے. آج کے خطبے میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ایمان والوں ایک تو آذان کا ادب کرنا ہے. جیسے اول وقت نماز کا شروع ہو آخر میں پڑھنے کی اجازت ہے لیکن برکت اسی میں ہے کہ جب وقت سٹارٹ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. ہر کام کو ہر مصروفیت کو چھوڑ دو. نماز کے اوقات میں طواف کعبہ رک سکتا ہے میرا کام کیوں نہیں رک سکتا ہے؟ کہاں تیرے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کہاں تیرے کام میں برکت تب ہوگی جب تو اپنے آپ کو اللہ کی دہلیز پہ جھکانے والا بن جائے گا. کہا ایمان والوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. نماز کے اندر بھی اگر تمہیں دنیا کے خیالات آ رہے ہیں کتنا کمایا ہے اور کتنا جا کے کمانا ہے اور آج کتنی پروفٹ ہوئی ہے آج کتنا لوس ہوا ہے, اگر یہ نماز کے اندر تیرا حساب کتاب چل رہا ہے تو ایمان والے پھر اللہ سے مانگ اللہ تجھے خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی نماز نہیں ہے. کہا ایمان والے یہ جو دنیا کے بارے میں تو سوچتا ہے دنیا کو مردار ہے. مردار سمجھتے ہیں نا جسے انسان نہیں کھاتا جنگل کے درندے کھاتے ہیں. کہا یہ دنیا مردار ہے. اگر اللہ کے نزدیک اس کی ذرہ برابر بھی کوئی قیمت ہوتی ویلیو ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو کبھی دنیا کی نعمتیں عطا دنیا نہ دیتا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. کہا ایمان والو یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے. دنیا ایک بولیے کیا ہے کھیل تماشا ہے. تو اگر نماز میں یہ کیفیت ہے تو آج ہم نے اپنی نمازوں کو بہترین نماز بنانا ہے. نماز کے اندر پوری توجہ انہما پوری دل جمی پورا خشوع و خضوع. یا کتنا ٹائم لگتا ہے ادھر ہم مسجد میں آتے ہیں وضو بنا کے آئیں گھر سے وضو کیا ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اور یہ حساب کتاب تو ہم کر رہے ہیں نا اب بڑا بے نیاز ہے وہ چاہے تو بے شمار نیکی عطا فرمائے. راستے میں اگر درود پاک پڑھتے ہوئے آ جائیں تو پھر سونے پہ سبحان آئے. مسجد میں آئیں بیٹھنے سے پہلے 2 نفل ادا کریں. ٹائم باقی ہے سارا دن باہر ہم نے گپیں ہی تو کی ہیں. یہ اللہ کا مقدس گھر ہے. یہاں بیٹھ کے اپنی زبان کو درود پاک سے دھونا شروع کر دیں. اپنی آنکھوں سے وضو کریں آنسو گرائیں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں. یہ پوری توجہ جب آپ کی اللہ کی طرف ہو جائے گی اقبال کہتا ہے خدا خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے تو کیا چاہتا ہے. لیکن پوری دل جمی کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف توجہ کی جائے گا. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. جو اپنی توجہ کو اللہ کی طرف لے آتا ہے ہر چیز کو فنا ہے. اللہ کی ذات کو کل من علیہا فان سورۃ الرحمن ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کا ہر چیز کو فنا ہے اللہ کی ذات کو پتا ہے. اور جو اللہ کی طرف توجہ کو لے آتا ہے اطمینان سکون قلب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اللہ کی ذات کو پتا ہے. جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی پتا عطا فرما دیتا ہے. ہر چیز کو فنا ہے. اور اس آیت کو سمجھانے کے لیے امام مالک نے ایک مثال لکھی ہے. فرماتے ہیں خلیفہ ہارون رشید امام مالک کے پاس حاضر ہوا اور امام مالک سے کہنے لگا گرمی میں آیا ہوں پیاس لگی ہے. دوستو یہ وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ حکمران سلطان محمود غزنوی کو دیکھنے اور دیگر حکمرانوں کو دیکھنے. یہ مسلمان بادشاہ تھے. یہ صرف دنیا دار ہی نہیں تھے ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت بھی ہوا کرتی. یہ علماء کے پاس آتے تھے مساجد میں آتے تھے یہ دین کے مسئلے سیکھا کرتے تھے آگے رعایت کی اس کے مطابق تربیت کرنے والے تھے. امام مالک سے کہنے لگا پیاس نہیں ہے پانی مل سکتا ہے. امام مالک اسے ایک مسئلہ سمجھا رہے تھے. کہا جی پانی منگواتا ہوں آپ اتنی دیر میری بات سن لیجیے.
شاگرد سے کہا پانی لے کے آؤ. یہ موٹر پمپ کا تو سسٹم تھا نہیں, کنویں سے پانی لایا جاتا تھا. پانی لانے والا لانے میں کچھ تاخیر کر گیا. ایک یہ سمجھ میں آتی, ہو سکتا ہے امام مالک نے خود کہا ہو ذرا پانی آرام سے لانا, میں ذرا بادشاہ کو ایک مسئلہ سمجھا دوں. پانی میں تاخیر ہوئی تو ہارون رشید سے برداشت نہ ہوا. جس نے ہمیشہ تر نمانا کھایا ہو اسے تکلیف برداشت کرنی پڑ جائے, اسے تو پھر دادے پڑ جاتے ہیں نا. اس لیے تو ایمان والو تم پہ 30 دن کے روزے, یہ تمہاری پریکٹس ہے کہ تم بھوک پیاس برداشت کرنے کے عادی ہو جاؤ, تمہاری عادت بن جائے. باقی 11 مہینوں میں کہیں مشکل آ جائے تمہاری پریکٹس ہوگی, تمہیں کوئی پریشانی دیکھنا نہیں پڑے گی. اب ہارون رشید بادشاہ تھا, علیجا پیاس تنگ کر رہی ہے, پانی میں تخلیق کا ہے. آپ نے کہا کچھ دور سے آنے والا ہے, پانی آ جاتا ہے, آپ میری بات کو سن لو. امام مالک مسئلہ سمجھا رہے ہیں لیکن اس کی توجہ کدھر ہے, بولیے کدھر ہے, سارے بولے کدھر ہے, پانی کی طرف. کچھ دیر کے بعد پانی آیا. امام مالک یارو, امام مالک کوئی چھوٹے موٹے امام نہیں ہے. امام مالک نے ساری زندگی مدینہ پاک میں رسول اللہ کے روزے کی دیوار کے ساتھ اپنی یہ پہلو لگا کے رسول اللہ کی حدیث کا درس دیا. ساری زندگی مدینہ پاک کی گلیوں میں جوتی نہیں پہنی, اور ساری زندگی مدینہ پاک میں حاجت کے لیے واش روم نہیں گئے, مدینہ پاک کی حدود سے باہر جاتے تھے. واہ امام مالک تیری محبت کے قربان جائیں. یہ عدد مصطفیٰ ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے. امام مالک نے پانی پیش کیا, جب گلاس دیا نا, اور پیاس کی جلدی سے پینا چاہ رہے تھے ہارون رشید, امام مالک نے اسے روکا, کہا پانی تیرے ہاتھ میں ہے, اب اس کا مالک تو ہے, اب تو اسے پی لے, تیری مرضی ہے. ایک سوال ہے اس کا جواب دے دے. پچھلے دنوں ہارون رشید امام مالک کے سامنے اپنی حکومت کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا. میں بڑا بادشاہ ہوں, میری حکومت کے بڑے چرچے ہیں, اور میں بڑا ایماندار ہوں, میرے یہ ہوں, میں وہ ہوں. اس کو بتانا چاہتے تھے تو کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کی ذات ہے. ہم بھی اپنے اندر سے اس کو نکالتے ہیں, ہم کچھ نہیں ہے, مٹی کے بنے ہوئے ہیں. ہم مٹی کے بنے ہوئے, یہ اندر سے ہوا نکل گئی, مٹی سے تو بنا, اور مٹی میں تجھے دفنا دیا جائے گا, پھر تجھے مٹی سے ہی اٹھایا جائے گا. تیری انسان کوئی اوقات, ہاں تیری ویلیو ہے, تیری اوقات ہے تب جب تو اپنے آپ کو اللہ رسول کی غلامی میں لے آئے گا. امام مالک سے وہ سمجھانا چاہتے تھے تو کچھ نہیں. کہا اب یہ بادشاہ پانی تو نے پینا ہے, لیکن ایک سوال کا جواب دے دے, پھر پانی پی لینا. اگر کائنات میں پانی ختم ہو جائے اور پانی کا یہی ایک کٹورا ایک گلاس ہو اور مجھے خریدنا پڑ جائے, اس کی کتنی قیمت ادا کرے گا؟ کہا حضرت اگر یہ پانی کا ایک ہی کٹورا ہو, مجھے خریدنا پڑ جائے, میں اپنی آدھی بادشاہی دے کے یہ پانی کا پیالہ خرید لوں گا. کتنی بادشاہی؟ کوئی 2-4 روپے نہیں, کتنی؟ آدھی بادشاہی. کہا یہ پانی پی لے. ہارون رشید نے پانی پیا. اب آپ اس کو ایک بات اور سمجھانا چاہتے ہیں, کہا ہارون رشید اب یہ تم نے پانی پیا ہے, اب یہ اگر نجاست بن کے باہر نہ نکلے, اس کے علاج کے لیے مجھے رقم دینی پڑ جائے, کتنا خرچ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا حضرت باقی کی آدھی بادشاہی بھی دے دوں گا, مگر وہ جو گندگی ہے نا اس کو اپنے جسم سے باہر نکلواؤں گا. یہ بہت آزمائش ہے, اس سے میں اپنے آپ کو چھٹکارا دوں گا, اس کو میں اس کا علاج کراؤں گا, باقی کی آدھی بادشاہی بھی دے دوں گا. امام مالک نے اپنا وہ رومال اٹھایا, اپنے کندھے پہ رکھا, چلنے لگے. ہارون رشید نے لوگا حضرت کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا بادشاہ جس کی بادشاہی کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہو, اس بادشاہ کے پاس بیٹھ کے کیا دینا ہے؟ جس کی بادشاہی کی ویلیو ایک پانی کا پیالہ ہو, اس کے پاس بیٹھ کے ہم نے کیا دینا ہے؟ ایمان والو قرآن و حدیث ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے خشوع و خضوع کے ساتھ. اگر اس میں بھی دنیا کے خیالات آ رہے ہیں, دنیا کی ویلیو پانی کا ایک پیالہ بھی نہیں ہے, یہ مردار ہے, اس کی کوئی وقت کوئی ویلیو نہیں ہے. کم از کم ایمان والو قرآن و حدیث نے جو ہم سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ جب نماز کی حاضری میں آؤ پوری توجہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. جو بول رہے ہیں اس کی برکت سے اللہ نماز میں پوری توجہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری توجہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. باہر والوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. باہر نماز اس طرح پڑھ رہے ہو کہ تمہاری پوری توجہ دل جمی ہے, خشوع و خضوع ہے. قد افلح المؤمنون,
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہی ایمان والے ہیں جو اپنی مراد کو پہنچے ہیں، یہی ایمان والے ہیں جو کامیاب ہو کامران ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے باتیں سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت عطا